السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اتنے سارے ٹاپرز میرے سامنے بیٹھے ماشاءاللہ. جس ملک میں اتنے سارے ٹاپرز ہوں اس ملک کو کبھی زوال نہیں آ سکتا انشاءاللہ تعالی. اور جس ملک میں اتنے بریلینٹ مائنڈز ہوں, اتنے فیکن مائنڈز ہوں, اتنے محنتی بچے ہوں جو وسائل کی کمی کے باوجود, وہ ریسورسز کی کمی کے باوجود انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے, تو میں نہ صرف ان بچوں کو, ان سپر سٹارز کو, ان چیمپئنز کو مبارکباد دیتی ہوں, بلکہ میں ان کے والدین کو مبارکباد دیتی ہوں, ان کے ٹیچرز کو مبارکباد دیتی ہوں, ان کے اسکولز, کالجز, انسٹیٹیوشنز کو مبارکباد دیتی ہوں, ان کی فیملیز کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے والدین کا, اپنے اساتذہ کا, اپنے ادارے کا نام روشن کیا ہے, بلکہ انہوں نے میرا نام روشن کیا ہے, انہوں نے پنجاب کا نام روشن کیا ہے, انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ماشاءاللہ کتنے ٹاپرز یہاں بیٹھے ہیں, یہ گرین سیشز پہنی ہوئی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہے, اور آپ کو بھی یہ جان کے خوشی ہوگی یہ چیکس یا یہ انعام آپ کا کالج, آپ کا اسکول آپ کو دے سکتا تھا, لیکن میں رانا سکندر کا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. میں نے رانا کو کہا کہ چپ کر کے ان کے گھروں پہ یا ان کے اسکولز میں, ان کے کالجز میں یہ انعام نہیں پہنچانے. جب ان کے گھر والے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جب ان کے فیملیز سیلیبریٹ کر رہی ہیں, ان کے اسکولز, کالجز سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا حق اسٹیٹ کا ہے, حکومت کا ہے, آپ کی وزیر اعلیٰ کا ہے کہ وہ آپ کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرے. مجھے بہت فخر ہو رہا ہے یہ بیٹے اور بیٹیاں دیکھ کے جنہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا. اور بچوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, جو وسائل کی کمی یا جس کے پاس پورے وسائل ہوں, یہ انسان کی چوائس نہیں ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. لیکن یہ بات میری دھیان سے سننا, پیسہ کس کے پاس کتنا ہے, وسائل کس کے پاس کتنے ہیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی زندگی, اپنی فیملی کی زندگی, اپنے ماں باپ کی زندگی میں جو بہتری لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ایکولائز کر دیتی ہے. اس میں کوئی پھر امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. تو میرے پاس پنجاب کے اندر 50,000 سکولز ہیں, کروڑوں بچے میرے پاس پڑھتے ہیں. تو اگر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں چلو اسکول چل رہے ہیں, کہیں اچھے سے چل رہے ہیں, کہیں نہیں چل رہے. سرکاری اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے کہ روایتاً کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے, اور بہت بڑا فرق آ گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن میں, پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز میں, ان کے کالجز میں, ان کی یونیورسٹیز میں, اور گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز میں بہت بڑا ایک ڈسکرمنیشن اور فرق آ گیا. میں نے جس دن اوتھ اٹھایا تھا میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ فرق مٹا کے رہوں گی. اور اس ایک سال میں, صرف ایک سال کے اندر, یہ جو آپ کا ایجوکیشن منسٹر ہے رانا سکندر حیات, اس نے جتنی محنت کی ہے, آپ دیکھو ایک سال کے اندر ہونہار اسکالرشپس, 80,000 وہ بچے جن کو شاید اسکالرشپ نہ ملتے, وہ بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے. وہ شائننگ سٹارز, برائٹ بچے, بریلینٹ بچے شاید تعلیم سے محروم رہ جاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کے پاس سب کچھ بک گیا ہے, باپ جو ہے وہ ان کی فیس دینے کے قابل نہیں ہے. ان بچوں کو جب اسکالرشپس ملیں, ڈیزرونگ بچوں کو اسکالرشپس ملیں, تو اب 80,000 بچے
पंजाब के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप्स पे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह मुझे पता है कि जैसे जैसे आप तालीम की मनाजिल तय करते जाते हो, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल आपको सिर्फ किताब और पेपर और पेंसिल से गुजारा नहीं होता। मैं समझती हूँ कि आपको रिसर्च करनी है, आपको अपनी असाइनमेंट्स करनी है, आपको गैजेट्स की ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए लैपटॉप खरीदना भी और अच्छा लैपटॉप खरीदना भी सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जो बच्चे 60% से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं उनको लैपटॉप्स में उनके हाथ में बतौर तोहफा दूं, ताकि उनको फिर मुश्किल पेश ना आए। तो मुझे ये खुशी है कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने वसाइल की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने जिस तरह एकेडमिकली परफॉर्म किया है, तो मैं आपको ये एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि मुझे बतौर माँ आप सब पे बहुत फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। शाबाश। इसका मतलब ये भी है कि जो मतवसत तबके से जिनका ताल्लुक़ है, जिन बच्चों का, जिनके माँ बाप मेहनत करके उनकी ज़रूरियात पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनका दिन रात इसमें गुजर जाते हैं, मुझे खुशी है कि उन बच्चों के जो ख्वाब हैं वो छोटे नहीं हैं, वो आसमानों तक पहुँचे इन बच्चों की शक्ल में माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जितना मेरे बेटों ने परफॉर्म किया है, पंजाब के बेटों ने परफॉर्म किया है, उससे बढ़ के पंजाब की बेटियों ने परफॉर्म किया है माशाल्लाह। बच्चों, मुझे अभी बता रहे थे एजुकेशन वाले कि एक मुसलमान बच्ची ने जिसने टॉप किया, उसका जो उस्ताद था वो माइनॉरिटीज से ताल्लुक़ रखता था, और एक माइनॉरिटी का स्टूडेंट जिसने टॉप किया है उसका उस्ताद जो है वो मुसलमान है। ये है पाकिस्तान, ये है पंजाब, जो इस मुल्क का सिटीजन है, जो इस मुल्क में रहता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिलॉसफी से हो, किसी भी क्रीड से हो, वो पाकिस्तानी है। और मेरे लिए आप सब बराबर हैं, सब बराबर है, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहां सिफारिश और मेरिट, सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया, और उसी वजह से आप जानते हो कि जब मेरिट को फरोग मिलता है तो आप जैसे बच्चे सामने आते हैं। आज पोजीशंस बिकती नहीं है पंजाब में, आज मेरिट की पामाली नहीं होती पंजाब में। आज इम्तहानी सेंटर्स जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो बिकते नहीं हैं। आज पंजाब में अगर किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरे सामने बैठा हुआ है, वो पोजीशन होल्डर बन गया है। और यही मेरिट मैंने अपनी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का मैंने हॉलमार्क बनाया है। कोई अपॉइंटमेंट मेरे बच्चों, क्योंकि आपने बड़े होकर आगे बढ़कर तालीम हासिल करके आपने भी वर्क फोर्स में आना है, तो होता क्या था पहले कि कोई मेहनत करके आगे आ रहा है, कोई दिन रात एक करके अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने के लिए आगे आ रहा है, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आगे आना चाहता है, और एक सिफारशी जो किसी सियासी का फेवरेट है या किसी इंतजामी बंदे का फेवरेट है, वो आपका हक ले जाता था। अब ये नहीं है। अब अगर मैं खुद एक एक पोजीशन के लिए, ये आईजी साहब बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, चाहे मैंने कोई कमिश्नर
کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, یا میں نے کوئی ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, یا میں نے کوئی اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, میں نے کوئی جو ڈی پی او اپوائنٹ کرنا ہو, آر پی او اپوائنٹ کرنا ہو, ٹریفک کا آفیسر اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی سیکرٹری اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا ہو, تو میں پینلز منگواتی ہوں اور میں پینلز کا انٹرویو خود کرتی ہوں. کسی ہسپتال کا ہیڈ اپوائنٹ کرنا ہو تو میں میرے پاس جو پینل آتا ہے میں ایک ایک کا انٹرویو خود کرتی ہوں. اگر مجھے پینل میں سے کوئی پسند نہیں آتا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو میں وہ پورا پینل واپس بھیجتی ہوں. اور ریسرچ جو ہماری جو سرچ کمیٹیز ہیں ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے میرے پاس بھیجے. وہ میرے دفتر میں میرے سامنے بیٹھتے ہیں, ایک ایک کا انٹرویو میں خود کرتی ہوں, اس لیے کہ کوئی حقدار جو ہے اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر آپ نے محنت کی ہے اور اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں. میرے سامنے جب پینل بیٹھتا ہے تو میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ کون سفارشی اور کون جینوئنلی میرٹ پہ پورا اترتا ہے. اور مجھے جس کی اول تو ڈرتے ہوئے میرے پاس کوئی سفارش کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی بھولے سے سفارش کے لیے آ جائے تو انٹرویو سے پہلے اس کے نام پہ ریڈ کراس لگ جاتا ہے. اور آج تک جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, سینکڑوں ہیں, میں نے کبھی اپنا کوئی من پسند انسان, اپنا کوئی فیوریٹ, کوئی میرے جاننے والے کا فیوریٹ سفارشی میں نے آج تک کبھی کسی عہدے پہ اپوائنٹ نہیں کیا, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں اور اس کے بعد پنجاب کے عوام کو جواب دے ہوں. اور یہ آپ کا راستہ کلیئر ہو رہا ہے, ورنہ کوئی سیاسی پچھلی حکومت میں یہی ہوتا آیا ہے نا کہ وہ اپنے من پسند, آپ دیکھو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر اتنے جو مائنز اور منرلز کا شعبہ ہے, اس میں میرے پاس پنک سالٹ ہے, اس میں میرے پاس پلیسر گولڈ ہے جو ہمارے دریاؤں میں بہتا ہے, اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ آئرن اور ہے, اتنے ہماری زرخیز مٹی ہے, میرے پاس اتنے مائنز اینڈ منرلز کے ریزروز ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پچھلے 4 سال کی حکومت میں کیا ہوا, یہ میرا دوست ہے اس کو ٹھیکہ دے دو, یہ میرا جاننے والا ہے, کسی ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر کا رشتہ دار ہے, اس کو ٹھیکہ دے دو. وہ سارے ٹھیکے میں نے کینسل کر دیے. میرے ملک کا اگر کوئی منرل یا میرے ملک کا کوئی جو بھی خزانہ ہے, اگر وہ میری مٹی سے نکلتا ہے تو وہ میرے ملک کے اوپر اس کو میرے ملک کو بینیفٹ ملنا چاہیے, میرے عوام کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. اور آپ لوگوں نے پڑھ لکھ کر کل کو جابز کرنی ہے, کل کو آپ نے اپنے کاروبار کرنے ہیں, آگے بڑھنا ہے, تو اگر میں آج میرٹ کا راستہ نہیں کھولوں گی تو آپ سب کے لیے رکاوٹ آئے گی. آپ کے اوپر کوئی فوقیت لے جائے گا, کوئی سفارشی آ جائے گا. اس لیے آج میں میرٹ کی بنیاد رکھ کے جا رہی ہوں, کل کے آپ کو مشکل نہ آئے کبھی کوئی. تو میں میرے بچوں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ بہت 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 ضروری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں دھیان سے میری باتیں سننا. آپ پورے پنجاب سے آئے ہوئے ہو اور ماشاءاللہ انٹلیکچولی بہت ساؤنڈ ہو, محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو. سرکاری اسکول کو میں معیاری اسکول بنانا چاہتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچہ سرکاری اسکول میں جائے اس کو کسی بھی بہترین پرائیویٹ اسکول سے بہتر ایجوکیشن ملے. جو بچہ سرکاری کالج یا یونیورسٹی میں جائے اس کو کسی بھی پرائیویٹ کالج یا پرائیویٹ یونیورسٹی سے بہتر ایجوکیشن ملے. اور اس کے لیے میں نے ایجوکیشن منسٹری کو, رانا سکندر کو میں نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ یونیورسٹیز کو بہتر بنائیں. آج ہم جس یونیورسٹی میں کھڑے ہیں, ان کی وائس چانسلر جو ہے ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی کالج کی, ان کی بھی وائس چانسلر میں نے انٹرویو میں سلیکٹ کی تھی. جو مجھے بہترین لگا ان کو میں نے لگا دیا آپ کا وی سی. تو میں نے ان کو کے پی آئیز دیے, میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جتنے بھی, کیونکہ کنٹینیوس ڈیگریڈیشن, سٹیپ ڈکلائن ہے ایجوکیشن کے اندر, سرکاری اداروں کے اندر, تو میں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کو امپروو کریں, ان کے اندر کی پرفارمنس انڈیکیٹرز دیں تاکہ دن بدن
ان کی پڑھائی کا, ان کے ایکیڈیمکس کا لیول جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے. کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو ماشاءاللہ پنجاب میں, پاکستان میں اتنی بڑی تعداد ہے ینگسٹرز کی, آپ لوگوں کی, یوتھ کی, آپ پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہو. میرا پرائم فوکس جو ہے وہ نوجوانوں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہونہار اپنے آپ نہیں آ گیا, ہونہار اسکالرشپ, یہ لیپ ٹاپس اپنے آپ نہیں آ گئے, یہ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے آپ نہیں ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ میرا فوکس 100% جو ہے اپنی یوتھ کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہو. اس وطن کا جو پرچم ہے, جو جھنڈا ہے, وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں اگر ہم اپنے اس یوتھ کے پوٹینشیل کو ہارنس کر لیں, جو کہ 65% سے زیادہ ہے, تو ہم دنیا کی بہترین قوم بن سکتے ہیں. ہم دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں. چائنا میں 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے, لیکن ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. ان کی یوتھ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. اسی طرح جاپان ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن ان کو کنسرن ہے اس بات کا کہ ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. تو پاکستان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 30-35 سال سے کم کے لوگ ہیں وہ 65% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے. تو میرا اس لیے میری توجہ جو ہے وہ آپ لوگوں پہ, اسی لیے میں ہونہار اسکالرشپ لے کر آئی ہوں. اور اسی لیے میں وہ صرف گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو چیکس نہیں پہنچا دیتی, میں وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں خود آ کے دیتی ہوں. چاہے اس کے لیے مجھے فیصل آباد جانا پڑے, گجرانوالہ جانا پڑے, مجھے اس کے لیے ملتان جانا پڑے, رحیم یار خان جانا پڑے, مجھے پنڈی جانا پڑے, مجھے چکوال جانا پڑے, میں جگہ جگہ جاتی ہوں صرف اس لیے کہ میں آپ بچوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھوں اور آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ آپ کی حکومت نے آپ کی ذمہ داری, آپ کی وزیر اعلیٰ نے, آپ کی ماں نے آپ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی اور آپ اکیلے نہیں ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میں گئی ہوئی تھی چکوال میں, وہاں پر ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا. یہ چند ماہ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ ہر شہر کے اندر ایک بڑے اسکول کو, لڑکیوں کے اور لڑکوں کے بڑے اسکول کو ہم سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے. اور سینٹر آف ایکسلنس صرف برک اینڈ مورٹر کی یا سیمنٹ اور گارا اور بجری اور اینٹوں کی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. اچھی کوالٹی ایجوکیشن, اچھا ماحول, اچھا انوائرمنٹ, اچھے سراؤنڈنگز, تاکہ آپ کو وہاں پر نہ صرف ایکڈیمکس میں ایکسیل کرنے کا موقع ملے, اچھے ٹیچرز ملے, اچھے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ملے, بلکہ آپ کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول کی طرح آپ کو پلے گراؤنڈز ملے, آپ کو اچھی کینٹین ملے, آپ کو اچھا جمنیزیم ملے, آپ کو اچھا جو ہے وہ ٹینس کورٹ, باسکٹ بال کورٹ ملے, تاکہ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لو. اچھی آپ کو جو آئی ٹی لیبز ہیں وہ ملے, کمپیوٹر لیبز ملے, آپ کو اچھی سائنس لیب ملے, آپ کو اچھی لائبریری ملے, ویل اسٹاک لائبریری ملے, تاکہ آپ کو جتنی بھی آپ کی ایڈز ہیں وہ آپ کو ملے, تاکہ آپ بہترین تعلیم حاصل کر سکو. تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ کی مینٹل گرومنگ ہو, آپ کی فزیکل گرومنگ ہو, آپ کی ایموشنل گرومنگ ہو. یہ سب محنت میں آپ کے لیے کر رہی ہوں. اور میں جب گئی چکوال, پہلا سینٹر آف ایکسلنس جو ہے وہ میں نے اس کا افتتاح کیا. 1400 بچے اس میں پڑھتے ہیں, 1400 بچے. کسی کا جو والد ہے وہ مزدوری کرتا ہے, کسی کا والد جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے, کسی کا والد ہے ہی نہیں, کسی کا والد معذور ہے. تو ایسے بچے, آپ کو پتہ ہے کتنا کمپیٹیٹو تھا ان کا ایڈمیشن. ہمارے پاس 1400 بچوں کی اسکول میں جگہ تھی, اور ایک سیٹ کے اوپر 5-5, 6-6 اسٹوڈنٹس کنٹیسٹ کر رہے تھے. اتنا زبردست میرٹ تھا. اور جو بہترین ان میں سے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو ایلیجبل تھے, جو ان کو میرٹ پہ وہاں پر داخلہ ملا. اور یقین مانو 40 کنال پہ تھا وہ اسکول, 40 کنال پہ 65 کروڑ کی لاگت سے میں نے وہ اسکول بنایا. ماشاءاللہ کسی طرح بھی وہ ایچ ایس این کالج سے کم نہیں تھا. اور وہاں بچے 100% فری پڑھ رہے ہیں, 100% فری. میں نے ان بچوں سے پوچھا, میں نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے نہیں میڈم کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اپنا اسکول. تو میں ہر شہر میں اس طرح کے سینٹر آف ایکسلنس بنا رہی ہوں.
ابھی لاہور میں جو میں نے ارلی چائلڈہڈ سینٹر بنایا, آپ جا کے دیکھو, میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ غریب اور نادار اور متوسط طبقے کے بچوں کے لیے اس سے بہتر پورے پاکستان میں کوئی پرائیویٹ فیسلٹی نہیں ہے. وہاں پر سوئمنگ پول بھی ہے, وہاں پر لائبریریز بھی ہیں, وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ اور فیسلٹیز ہیں, اور وہاں پہ غریب کا بچہ ایسے پڑھ رہا ہے کہ جو مہنگے ترین پرائیویٹ اسکول میں وہ فیسلٹیز نہیں موجود. اللہ تعالی, رانا کا بیٹا بھی وہاں جاتا ہے. آپ کے ایجوکیشن منسٹر, مجھے کوئی حکومت دکھا دیں جس کے ایجوکیشن منسٹر کا بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہو. اور اسی طرح بچوں, اسی طرح مجھے جب میں چیف منسٹر بنی تو مجھے پتا چلا کہ میرے بچوں کے اندر جو نیوٹریشن, ان کی نیوٹریشنل نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ان کی غربت کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہے, اسپیشلی جو نارتھ پنجاب کے کچھ علاقے ہیں اور جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں. آپ جانتے ہو کہ میں نے کتنے بلین سے ہم نے شروع کیا, اب کتنا ہے, 8-9 بلین سے ہم نے اسکول میل پروگرام شروع کیا, جس میں 1 ملین بچوں کو روز دودھ کا ایک پیکٹ ملتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی نیوٹریشنل نیڈز پوری ہوتی ہیں. اور یہ رانا سکندر گواہ ہے کہ جب وہ پیکٹ ہم بنا رہے تھے تو میں نے ایکسپرٹس کو بٹھایا, میں نے نیوٹریشنسٹ کو بٹھایا کہ وہ ایک پیک کے اندر جتنی نیوٹریشن جو ہے وہ مل سکتی ہے بچوں کو اتنا ہونا چاہیے. پینس ٹیکنگلی میں نے وہ کام کیا, اور آج ماشاءاللہ 10 لاکھ بچوں کو روز ایک دودھ کا پیکٹ ملتا ہے. اور اس وجہ سے افسوس بھی ہوتا ہے مجھے کہ اس ایک دودھ کے پیکٹ کی وجہ سے انرولمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں اور ان کو دودھ ملے. تو اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی لیا, بھکر, مظفر گڑھ, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, وہاڑی, ہم اس کو پورے پنجاب تک میں پھیلاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بھلے بہت مہنگا پروگرام ہے لیکن میرے بچوں کی زندگی اور صحت سے زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ. اسی طرح اس سال آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم اسٹیم لیبز جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ, میتھمیٹکس, 6000 اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب جو ہے پنجاب کے اسکولوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی, جہاں پر بچے سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, انجینئرنگ کی, آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز ہوں گی, وہاں پر وہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہوں گے, وہاں پر وہ مشین لرننگ پڑھ رہے ہوں گے, وہاں پر وہ کوڈنگ پڑھ رہے ہوں گے, وہاں پر وہ روبوٹکس پڑھ رہے ہوں گے. جب میں چائنا اور جاپان گئی تو میں نے بچوں کو دیکھا, کلاس 5 سے بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پڑھائی جا رہی ہے. تو میں نے یہ سوچا, میں نے تہیہ کر لیا اگر چائنا میں اور جاپان میں یہ ہو سکتا ہے تو پنجاب میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے بچے کسی سے کم نہیں ہیں, ان کو بھی یہ سہولت ہوگی تاکہ وہ دنیا کے ساتھ گلوبل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں. اور میں نے, کیونکہ لینگویجز بہت ضروری ہیں بچوں, میں نے آپ کے لیے اسپیشل انگلش لینگویج کلاسز شروع کی ہیں, انگلش کانورسیشن کلاسز شروع کی ہیں تاکہ آپ, اور اردو کانورسیشن کلاسز شروع کی ہیں, پنجابی کانورسیشن کلاسز شروع کی ہیں تاکہ آپ پنجابی, آپ پنجاب سے ہو, چاہے آپ ساؤتھ پنجاب سے ہو, چاہے آپ سینٹرل پنجاب سے ہو, چاہے آپ نارتھ پنجاب سے ہو. مریم نواز شریف پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. مریم نواز شریف کے لیے رحیم یار خان, لیا, بھکر, مظفر گڑھ, بہاولپور, ملتان, وہاڑی, پنڈی, چکوال, گجر خان اور لاہور اور گجرانوالا, وزیر آباد, مریم نواز کے دماغ میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. سب مریم نواز کی آنکھیں ہیں, آنکھوں کا نور ہے. میرے لیے پورا پنجاب برابر, اور اسی لیے میں نے کبھی تفریق نہیں کی, کبھی ڈسکرمنیشن نہیں کی. جو منصوبہ آتا ہے سب سے پہلے وہ پنجاب کے چھوٹے شہروں میں جاتا ہے, اس کے بعد بڑے شہروں میں آتا ہے. تو میرے یہ جو نارتھ پنجاب, ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کرتے ہیں نا,
یہ آپ کے دوست نہیں ہیں. پنجاب کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک مٹھی کی طرح جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں, اور پنجاب کے بسنے والے پنجاب کے اندر بسنے والے کسی شہری کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ شاید ہم کسی سے کم تر ہیں. یہ جو الیکٹرک بسز آئی ہیں, سب سے پہلے یہ میں نے میاں والی میں لانچ کی ہیں. میاں والی سے لوگ الیکٹ ہو کر اقتدار کی سب سے بڑی مسند تک پہنچے, اور میاں والی کا اس حکومت سے پہلے حال دیکھیں آپ. وہاں سرکاری بس, کیونکہ بس کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے, ٹوٹی پھوٹی بسوں میں لوگ جا رہے ہوتے تھے, رکشوں میں, چنگچیوں میں لوگ جا رہے ہوتے تھے. تو سب سے پہلے میاں والی گئی, وزیر آباد گئی, اور چھوٹے شہروں میں وہ بسز گئیں. اب بڑے شہروں میں جا رہی ہیں. جب چھوٹے شہروں کو میں نے ان کا حق دے دیا تو اس کے بعد میں بڑے شہروں میں. ہوتا کیا تھا, بڑے شہروں میں پروجیکٹس لانچ ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتے تھے. آج اپنا گھر اسکیم کے تحت 90,000 گھر بن رہے ہیں پورے پنجاب میں, یکساں طور پہ بن رہے ہیں. پنجاب کے 38 ڈسٹرکٹس میں یکساں طور پہ بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تقسیم نہیں ہے, میرے درمیان میں کوئی لائن, دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے, کوئی لکیر نہیں میں نے کھینچی ہوئی کہ یہ وہ حصہ ہے پنجاب کا. وہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے, جنہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. آپ بھی بہن بھائی آپ کے بھی ہوں گے ماشاءاللہ. آپ کے جب آپ میں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پریشان آپ کے والدین ہوتے ہیں کہ میرے بچوں کے اندر کہیں کوئی تفریق نہ آ جائے, کوئی ڈویژن نہ آ جائے, کوئی رفٹ نہ آ جائے. اسی طرح پورا پنجاب میری اولاد کی طرح ہے جس کو میں جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں. نہیں چاہتی کہ کوئی اس کو کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن ہو یا احساس محرومی ہو. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اسٹیم لیبز ہیں یہ بھی ہم بنا رہے ہیں. گوگل کلاس رومز بنا رہے ہیں, اے آئی کلاس رومز بنا رہے ہیں, گوگل کروم بکس جو ہے وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں بچوں کو. کانورسیشن کلاسز ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی, انگریزی ضرور سیکھنی چاہیے. انگریزی کے بغیر ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. جو یہ کہتے ہیں کہ انگریزی ضروری نہیں, غلط کہتے ہیں. ضرور اپنی کانورسیشن پہ, اپنی گرامر پہ, اپنی رائٹنگ سکلز پہ, اپنی کانورسیشن سکلز پہ توجہ دو, لیکن اتنی اس سے زیادہ توجہ آپ کو اپنی قومی زبان پہ دینی چاہیے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اردو بولتے ہیں. آج کل جو بچے آدھی اردو بولتے ہیں, آدھی انگریزی بولتے ہیں, آدھی پنجابی بولتے ہیں, اور اردو یا پنجابی بولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. میرے بچوں, خدا کا واسطہ ہے اس قسم کے پروپیگنڈا میں کبھی نہ آنا. وہ کہتے ہیں نا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ضرور ہمیں انگلش لینگویج سیکھنی چاہیے, باقی لینگویجز بھی سیکھنی چاہیے, لیکن اردو اور پنجابی, سرائکی, پوٹھوہاری, جو بھی ہماری زبان ہے ہمیں فخر سے بولنی چاہیے, فخر سے بولنی چاہیے. اور اسی طرح اسکول ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ میرے بچوں کو یا تو ہیوی مہنگے کرائے دے کر آپ کو جانا پڑتا ہے اسکول یا کالجز یا یونیورسٹیز, اور خاص طور پہ بچیوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو گرین بسز, الیکٹرک بسز ہم نے لانچ کیے ہیں. بچوں, آپ جانتے ہو کہ میں نے لڑائی کر کے اسٹوڈنٹس کے لیے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا, اس کے لیے 100% فری ہے گرین الیکٹرک بس. اور میں نے اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر کو کہا ہے کہ اس کو صبح اسکول اور کالج کے ٹائمنگز پہ چلاؤ تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ دھکے کھاتے اپنے اسکول اور کالج کو نہ پہنچے. عزت اور احترام کے ساتھ ایئر کنڈیشن سواری میں جس میں وائی فائی کی سہولت موجود ہے اس میں بیٹھ کے میرے بچے جائیں, اور کوئی ان سے کرایہ نہ مانگے. اور میری جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے میں نے ان بسز کے اندر اسپیشل کمپارٹمنٹس بنائے ہیں جن کو CCTV سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں, تاکہ ان کو کوئی ان کی ہراسمنٹ نہ, کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے, کوئی ان کو ہراسمنٹ نہ ان کی کر سکے, کوئی ان کو ہراساں نہ کر سکے. اگر مریم نواز شریف کی دونوں بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں تو ان کی لاکھوں کروڑوں بیٹیاں سڑکوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں بھی محفوظ ہونی چاہیے. اس کے لیے میں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا تاکہ پنجاب سے جرائم کا خاتمہ ہو. جب میں نے اوتھ اٹھایا تو دن دہاڑے قتل ہو رہے تھے, براڈ ڈے لائٹ میں قتل ہو رہے تھے, مین سڑکوں پہ, شاہراہوں پہ قتل ہو رہے تھے, کھلے عام چوریاں ڈاکے ہو رہے تھے, بینک لوٹے جا رہے تھے, لوگوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے, ریپس ہو رہے تھے, بے حرمتی ہو رہی تھی. تو آج آپ دیکھو کہ بہت سارے شہر ایسے ہیں, 25-26 شہر ایسے جن میں
ہفتے ہو گئے الحمدللہ کوئی کرائم رپورٹ نہیں ہوا. اور خواتین کے خلاف اگر کرائم ہوتا ہے, کوئی ان کا ہراسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے یا خدا نخواستہ بے حرمتی کا, تو مریم نواز اس کو چھوڑتی نہیں. انسٹنٹ ایکشن ہوتا ہے, 24 گھنٹے کے اندر اندر ایکشن ہوتا ہے. میرے پاس کوئی ویڈیو پہنچ جائے کہ کسی گلی میں گزرتے گزرتے کسی موٹر بائک پہ بیٹھے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے یا کسی لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا, یہ میں چپ کر کے کام کر رہی ہوتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب کے باسیوں کے لیے پنجاب جو ہے وہ ایک سیف اور محفوظ صوبہ بنے, بلکہ میری بیٹیوں, بہنوں اور ماؤں کے لیے بھی وہ محفوظ ترین صوبہ ہو, تاکہ وہ جب دل چاہے جہاں دل چاہے بے خوف اور بے خطر ہو کے جا سکیں. اسی طرح ایک اور بات, میں نے تقریباً 80 بلین روپیہ جو ہے وہ دیا ہے تاکہ پورے پنجاب کے کلاس رومز, پورے پنجاب کے جو سکولز ہیں, سرکاری سکولز, ان میں جتنے بھی مسنگ کلاس رومز ہیں, مسنگ فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ فرنیچر ہو, چاہے وہ پنکھے ہوں, چاہے وہ باتھ رومز ہو, یا وہ پینے کا صاف پانی ہو, یا وہ کمپیوٹر لیبز ہو, میں نے وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے تقریباً 80 سے 100 بلین روپیہ جو ہے وہ رانا کو دیا, اور کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر مجھے تمام مسنگ فیسلٹیز کو پورا کر کے دو. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ برآمدوں میں بیٹھ کے پڑھیں, میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے فرنیچر کی کمی کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں, میں نہیں چاہتی کہ میری بچیوں کو اگر باتھ روم جانا ہو تو وہاں پر ان کے سکول میں جو ایک اچھا باتھ روم نہ بنا ہو, میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اگر پانی پینا چاہیں تو ان کو صاف پینے کا پانی مہیا نہ ہو, اور میں نہیں چاہتی کہ اگر میرے بچے ایکڈیمکس سے زیادہ آگے بڑھ کر کوئی سپورٹس میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں, سپورٹس کی شوقین ہیں, تو وہاں پر ان کو سپورٹس کی فیسلٹی نہ ملے. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں ان کو اگر کوئی تعلیم میں وہ ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہ ملے. میں نہیں چاہتی کہ بچے گرمی میں بیٹھے ہوں اور پنکھے بند ہوں. میں نہیں چاہتی کہ سردی کا موسم ہو تو دروازوں اور کھڑکیوں میں جو شیشے ہیں وہ ٹوٹے ہوں. اور یہاں پر جب میں نے اوتھ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی. میں نے گھوسٹ سکولز کا سنا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا گھوسٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا گھوسٹ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. کسی جگہ 200 اسٹوڈنٹس تھے اور 2 ٹیچرز تھے, اور کسی جگہ 25 ٹیچرز تھے اور 2 اسٹوڈنٹس تھے. اور آج الحمدللہ 1.5 سال کے اندر اندر میرے بیٹوں اور بیٹیوں, پنجاب میں کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں. اور اب ہم سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو ہائر کر رہے ہیں, ایکسپرٹس کو ہائر کر رہے ہیں, جو سبجیکٹس جو ہیں وہ ایکسپرٹیز مانگتے ہیں. ان کے لیے ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس کے تحت ہر اسکول کو انشاءاللہ تعالی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ملیں گے. اس کے علاوہ میں لائبریریز کو سٹاک کر رہی ہوں, آپ کے لیے بہترین کمپیوٹر لیبز بنا رہی ہوں. سٹیم لیبز کا میں نے آپ کو بتا دیا, کمپٹیشنز کرا رہے ہیں. سپورٹس کے, یہ میرے سپورٹس کے منسٹر یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کو میں نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جو بچے سپورٹس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں ان کو پورے مواقع گورنمنٹ کے ایکسپینسز پہ فراہم کریں, تاکہ وہ بچے اگر ٹیلنٹ رکھتے ہیں تو ان کا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. اسی طرح ہم نے میٹرک ٹیک شروع کیا ہے, جس میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت رانا؟ 60,000 بچے جو ہیں وہ میٹرک ٹیک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اب میں فری یونیفارم کا بھی 8 بلین سے, میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اپنے یونیفارم اور کتابوں کے لیے اپنے والدین کی طرف دیکھنا پڑے, اور والدین کو آپ کے کتابوں اور یونیفارم کے لیے اپنی جیب کی طرف دیکھنا پڑے, اپنے مالی حالات کی طرف دیکھنا پڑے. یہ میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں, پنجاب کو جو بھی ملتا ہے وہ سب آپ کا ہے, وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ کو ملنا چاہیے. اور جنہوں نے وہ حق آپ کو نہیں دیا آج سے پہلے, کہاں تھا آج سے پہلے ہونہار اسکالرشپ؟
کہاں تھا آج سے پہلے؟ یہ سارا مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنا شہباز شریف کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پوری بریک لگ گئی تھی، گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ گیا تھا اور ڈیٹیریشن ہو رہی تھی، نیچے نیچے جا رہا تھا. کہاں تھا یہ سب کچھ؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے اپنی حکومتوں سے. جن کو ہونہار اسکالرشپ جن صوبوں کے بچوں کو نہیں ملتا، ان کو اپنی حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ کہاں ہے ہمارا ہونہار اسکالرشپ، کہاں ہے ہمارے لیپ ٹاپس، کہاں ہے ہماری گرین بسز، کہاں ہے ہمارا اسکول میل پروگرام، کہاں ہے ہماری مسنگ فیسلٹیز، کہاں ہے صاف پینے کا پانی. یہ سب آپ کو سوال کرنا چاہیے. حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ لینے کے لیے عوام میں آ جائے اور جب ووٹ مل جائے، حکومت بن جائے، کرسی مل جائے تو اس کے بعد جا کے غائب ہو جائے اور 5 سال بعد باہر نکلے. نہیں، حکومت کا یہ کام نہیں ہے. کا کام یہ ہے کہ دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، اپنے عوام کے ساتھ کھڑا، ان کے درمیان موجود ہو، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں کرتی. اسی طرح میرے پیارے بچوں، میں اپنی بیٹیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں بھی پنجاب کی بیٹی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں. جہاں میں آپ کے لیے محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں، وہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر پنجاب نے، پنجاب کے عوام نے، اور یہ انڈین اور پاکستانی پنجاب میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پنجاب کی کوئی خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے. یہ عظمہ بخاری آپ کے درمیان بیٹھی ہیں، یہ میری انفارمیشن منسٹر ہیں، آپ کی انفارمیشن منسٹر ہیں. مریم اورنگزیب آپ کی سینئر منسٹر ہے. سلما بٹ آپ کی، جو آپ دیکھتے ہوگے، جو چھاپے مار رہی ہے، یہ جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، دودھ جو ایک کیمیکل سے بنا رہا ہے، جگہ جگہ جا رہی ہے. آپ کی سبزیوں کی قیمت، آپ کے آٹے کی قیمت، آپ کی گندم کی قیمت آپ کی جیب پہ تاکہ بوجھ نہ پڑے، جگہ جگہ جا رہی ہے. اور آپ کے لیے جو آپ کی پرائسز کو آپ کے لیے افورڈیبل رکھنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. اسی طرح میرے پاس ایک بچی ہے، ایم پی اے جو ہے ثانیہ، وہ اسپیشل ایجوکیشن کی SACM ہے، اور وہ پورے پنجاب کے وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے، جن کو پہلے توجہ ہی نہیں دی جاتی تھی. آج وہ میرا ایک پرائم فوکس ہے اس وقت. تو اگر لڑکی یہ کر سکتی ہے، عورت یہ کر سکتی ہے، اور ابھی میرے بیچ میں بیٹھی ہیں مریم، ادھر آئیں. یہ پنجاب میں ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے. تو آپ کو میں یہ بات ایک بتا دوں، لاہور میں بھی پہلی خاتون کمشنر دیکھی ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئی ہیں. اور میں مریم کو اس لیے بلا رہی ہوں یہاں پر کہ آپ دیکھ لو کہ اگر جو لڑکی ہے وہ محنت کرتی ہے، کوئی خاتون کچھ بننا چاہتی ہے، تو مریم نواز شریف کی حکومت میں انشاءاللہ تعالی اس کے لیے نہ وسائل کی کمی ہے، نہ اپرچونٹیز کی کمی ہے. کل کو آپ میں سے بھی کوئی لوگ مریم کی جگہ کھڑے ہوں گے. اور پنجاب میں پہلی مرتبہ نہ صرف کمشنرز اب خواتین ہیں، بلکہ ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز بھی خواتین ہیں، اور پولیس آفیسرز بھی خواتین ہیں، ٹریفک میں آفیسرز بھی خواتین ہیں، بارڈر سیکیورٹی فورس میں بھی خواتین ہیں، پیرا میں خواتین ہیں، کاؤنٹر جو ہماری ٹیررزم فورس ہے اس کے اندر بھی خواتین ہیں. ماشاءاللہ ہر جگہ خواتین ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہماری پاپولیشن، جو خواتین کی پاپولیشن ہے وہ 51% ہے، تو تمام 51% جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی میں اپنے طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں. اگر وہ 51% گھروں میں بیٹھی رہے گی، کوئی کام نہیں کرے گی، تو آدھا ملک تو کبھی بھی، جو آدھی ہماری ورک فورس ہے وہ تو گھر میں بیٹھی رہے گی. تو میں آپ کے والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کے بھائیوں کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس کو مت روکیں. اگر وہ پڑھ کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اپنے خاندان کا ارننگ ہینڈ بننا چاہتی ہے، بریڈ اینڈ بٹر کی ونر بننا چاہتی ہے، اپنی فائنینشیل امپاورمنٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو مت روکے. اپنی بیٹیوں پر، اپنی ماؤں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بیویوں پر اعتبار کریں. ابھی ایک بچی مجھے ملی، کہتی ہے میں مائنورٹی سے ہوں. ابھی ملی. کہاں ہے وہ بچی؟ اور اس نے مجھے کہا کہ میں پارلیمنٹیرین بننا چاہتی ہوں.
مجھے اتنی خوشی ہوئی. اگر وہ بچی کہیں ہے تو پلیز کھڑی ہو جائے. اس نے کہا کہ میڈم میں پارلیمنٹ میں آنا چاہتی ہوں. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ مائنورٹی سے بہت تعداد ہے بڑی ان بچیوں کی, ان لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ بچی بلکہ ادھر بیٹھی بھی بہت ساری بچیاں جو ہیں, خواتین جو ہیں, وہ پارلیمنٹ میں آئیں, اس ملک کی ڈیسیجن میکنگ میں سٹیک ہولڈرز بنیں. اور اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتی, یہ دیکھو یہ بچی ہے وہ, اور اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتی تو جس شعبے میں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں, اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم اس قوم کی بیٹیاں ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں میرے بچوں, میرے بہت پیارے بچوں, کہ جو میں ہر جگہ جب بچوں سے ملتی ہوں, اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ حقیقت اور فریب کا جو فرق ہے اس کو سمجھ لو. فیک نیوز کو, فیک پروپیگنڈا کو اپنے عقل سے آپ اس کو اینالائز کرو. آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر یقین مت کرنا کبھی بھی. کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھو, کوئی ٹویٹ دیکھو, کوئی ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھو, کوئی فیس بک پہ کچھ دیکھو, کوئی انسٹاگرام پہ کچھ دیکھو, تو خدا کے واسطے آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹ بہت جلدی ٹریول کرتا ہے. سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے, جھوٹ چکر لگا کے واپس بھی آ جاتا ہے, اور اس جھوٹ کا بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو میں, حقیقت وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, حقیقت وہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھی ہے, یہ گرین سیشز پہن کے جو اچیورز اور جو ونرز میرے سامنے بیٹھے ہیں. حقیقت وہ ہے جو گرین بسز کی صورت میں پنجاب کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے. حقیقت وہ ہے جو اورنج لائن کی صورت میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے. حقیقت وہ میٹرو بس ہے جو پنجاب کے کئی شہروں میں ماشاءاللہ بن گئی ہے اور بننے جا رہی ہے. حقیقت وہ 90,000 گھر ہیں جو لوگوں کو مل رہے ہیں. حقیقت وہ 20,000 کلومیٹرز کی سڑکیں جو پچھلے 1 سال میں بنی ہیں. حقیقت وہ تمام سرکاری اسکول جو معیاری اسکول ہیں وہ بن رہے ہیں, وہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورے باقی پاکستان میں روٹی جو ہے وہ ابھی بھی 20 روپے کی, پنجاب میں 13 روپے کی روٹی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آتا ہے, تو پنجاب کے اندر تاریخی سیلاب آیا, کبھی ایسا سیلاب اور اتنا پانی نہیں آیا. پنجاب کے دریا ابل پڑے, پنجاب کی مٹی ابل پڑی. اور اگر سیلاب تاریخی تھا تو حقیقت یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن بھی تاریخی تھا, ایویکیویشن آپریشن بھی تاریخی تھا. اور اب ان کو اپنے گھروں میں واپس بسانے کا, ان کے جو نقصانات ہو گئے ہیں ان کو پورا کرنے کا, ان کی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی ہوگا. مریم نواز شریف ہر شہر میں جائے گی, جس کا جو نقصان ہوگا اپنے ہاتھ سے اس کو میں چیک دوں گی ماشاءاللہ. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے تو پنجاب ایک بہت ترقی یافتہ صوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, جس کو لوگ دیکھنے آیا کریں گے. ابھی بھی آتے ہیں دیکھنے, ابھی بھی آتے ہیں. میرے بچوں, کبھی بھی فیک پروپیگنڈا کو اپنے دل میں جگہ مت دینا. کبھی بھی اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں, میرے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے, تم لوگ نکلو اور اپنے ملک کو آگ لگا دو, اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے جو محافظ ہیں وردی کے اندر, ان کے سر توڑ دو, ان کو کیلوں والے ڈنڈے مارو, ان کی آنکھیں پھوڑ دو, تو اس بات میں کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آپ کا میٹرو بس ہے جس میں غریب لوگ دن رات سفر کرتے ہیں, اس کو جلا دو, تو اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ گریبان سے پکڑ کر اس کو گھسیٹو, تو اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. اور اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ میرا ایندھن بن جاؤ, تو کبھی اس بات پہ کان نہ دھرنا. یہ آپ کو جیلوں کی سلاخوں تک تو ضرور لے کے جائیں گے, یہ آپ کے مستقبل کو تاریخ تو ضرور کریں گے, یہ آپ کی ترقی کو برباد کر کے رکھ دیں گے, آپ کے والدین کو اذیت میں مبتلا کریں گے. آج دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو, وہ بیچارے باتوں میں آ گئے, اپنے ملک پہ حملہ کر دیا, اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں.
اور ان کے ماں باپ سے پوچھو وہ کتنے دکھی ہیں اس وقت. کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میرے بچوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. گرمی میں جب پنکھا چلاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میرے بچوں کو پنکھا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. یہ ملک آپ کا ہے, یہ دھرتی آپ کی ہے, یہ مٹی آپ کی ہے, یہ وسائل آپ کے ہیں. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جو آپ کو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے, بدتمیزی بد تہذیبی کی ترغیب دیتا ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا, وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. خدا را اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانو. اور یہ بیانیاں نیریٹو, اگر نیریٹو جو ہے وہ پرفارمنس پیچھے رہ جائے, نیریٹو آگے چلا جائے تو ملک کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو 2018 سے لے کے 2022 تک ہوا ہے. اور شہباز شریف کو خالی خزانے ملے تھے اور لوگ کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا اور کل ڈیفالٹ ہوگا, شری لنکا بن جائے گا. تو دیکھو آج آئی ایم ایف کے ہاتھوں آپ غلام بنے ہوئے ہو. نواز شریف نے 2016 میں آئی ایم ایف کو بائی بائی کہہ دیا تھا. آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے گا. آپ سوچو کہ میری سیلف ریسپیکٹ کی بطور پاکستانی آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی کتنی بڑی تذلیل ہے کہ وسائل آپ کے, پیسہ آپ کا, ملک آپ کا, مٹی آپ کی, اور کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھیک میں ہم تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تو تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے, عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے. اب بس کر دو. پاکستان از اے کنٹری آف ان اینڈنگ اپرچونٹیز. خود اگر پاکستان کا ہر بندہ اپنے وسائل کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے, اپنی محنت کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے, تو آپ دیکھو یہ ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں کبھی مریم نواز شریف پنجاب کی محافظ ہے, مریم نواز شریف آپ کی محافظ ہے, مریم نواز شریف آپ کے مال اور جان کی محافظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, لیکن مریم نواز شریف آپ کی عزت نفس کی, آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی بھی محافظ ہے. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو مانگنا شروع کر دوں, تو جو میرے پاس وسائل ہیں تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں. ان باتوں میں کبھی نہ آنا کہ اس کے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے, سب کے پاس وسائل ہیں. باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالی اپنے وسائل سے لاکھوں سیلاب سے متاثرہ فیملیز کو ان کے گھروں میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آباد کرے گی. مریم نواز شریف کی بیٹی ہے, وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اور مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی, پنجاب کے عوام کی بات, ان کی جو فریڈم کی بات, ان کی عزت نفس کی بات, ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات, ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. میرا کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں. میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے, پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے, تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے. تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مجھے خوشی ہوتی ہے جب بچے تقریروں میں کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں. میں اگر اس عہدے تک پہنچی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد, عوام کے اعتماد کے بعد, یہ میرے ماں اور باپ کی دعائیں ہیں. میں آج بھی جب آتی ہوں آفس کے لیے نکلتی ہوں, سب سے پہلے اپنے والد کو ملتی ہوں, اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوں. کام سے گھر جاتی ہوں چاہے جتنی بھی لیٹ ہو تو میں اپنے والد کو پہلے جا کے سلام کرتی ہوں, پھر اپنے کمرے میں جاتی ہوں. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والد کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ان کے ساتھ غصہ بھی آ جائے, وہ غلط بات بھی کر دیں, ڈانٹ بھی دیں, تو قرآن کہتے ہیں لوور یور ونگز, اپنے پر بچھا دو. اپنے ماں باپ کے ساتھ جو جب آپ جیتنے کی کوشش کرو گے تو آپ کی ہار ہوگی. کبھی بدتہذیبی نہیں کرو, کبھی بدتمیزی نہیں کرو, کسی کے ساتھ بھی احترام سے پیش آؤ. اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی احترام سے پیش آؤ. اپنے وطن کی, اپنی مٹی کے ہر ایک ذرے کو اپنا سمجھو. اور
اپنے ماحول کو صاف رکھو، اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے گھروں سے باہر اپنی گلیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی سڑکوں کو صاف رکھو، اپنی بسز کو صاف رکھو، اپنے سکولز کو صاف رکھو، اپنے کالجز کو صاف رکھو. اور اگر کوئی آپ کے گھر میں سے بھی، کوئی محلے میں سے بھی کہیں گند پھینکتا ہے تو اس کو منع کرو. یہ آپ پورا، صرف آپ کا گھر چار دیواری آپ کا گھر نہیں، یہ پورا پاکستان آپ کا گھر ہے. اچھی زبان استعمال کرو. ٹریفک کے جو رولز ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کا احترام کرو، قانون کا احترام کرو، قانون کے محافظوں کا احترام کرو. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ پاکستان کی تقدیر محنت سے لکھیں، اپنے میرٹ سے لکھیں، اپنی جو کوششیں اپنے ایفرٹ سے لکھیں. جو قوموں کی تقدیریں ہیں وہ کتابوں کے اوراق پہ لکھی جاتی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے ان تمام روایتوں کے امین بنیں اور ہر بچہ یہ سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں یہ سبز ہلالی پرچم ہے جس کو اس نے سر بلند رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران کرے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو پاکستان کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ، پاکستان کی جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے، اس کو آپ احسن طریقے سے نبھائیں. اور میرے جتنے بچوں نے آج جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز میرے سامنے بیٹھے ہیں، رانا سکندر ایک لیپ ٹاپ ان سب کو دو. اور جتنے بھی 450 کے قریب پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان سب کی آگے کی ایجوکیشن جو ہے، جہاں تک یہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیں، وہ مریم نواز شریف کی طرف سے ایک ادنا سا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، پاکستان. ویری گڈ، شاباش. لو یو آل. لاہور سے آپ یہ براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھیں، جہاں پر انہوں نے طلبہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کہا جا رہا تھا ملک ڈیفالٹ ہو رہا، عوام کے اندر مایوسی پھیلائی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اللہ کے فضل سے ملک مشکلات کے بھنور سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مخالفین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. کہا کہ میرے دماغ میں تفریق کی کوئی بات نہیں، سینٹرل ساؤتھ ویسٹ کی باتیں کرنے والے عوام کے دوست نہیں، پنجاب کو ایک مٹھی کی طرح جوڑ کر رکھوں گی. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت طلبہ سے خطاب کے بعد ان میں میڈلز تقسیم کر رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب میں سیلاب آیا تو مانگنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنے وسائل سے لاکھوں سیلاب متاثرین کو گھروں میں آباد کریں گے.